إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف مثل ما أنكم تنطقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ پرہیزگار لوگوں کے بارے میں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور انعامات ملنے کی وجوہات بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو ان انعامات سے کیوں نوازا جا رہا ہے، ان کو کیا انعام ملے گا، اور یہ انعام جو ان کو مل رہا ہے اس کی سبب، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار لوگ، نیک لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخرت کے اندر ان کو باغات اور نہریں، جو جنت کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، وہ چشمے ہوں گے، اور صاف ستھرا پانی ہوگا، اور صرف پانی کے چشمے نہیں ہوں گے، صرف پانی کے نہریں نہیں ہوں گے، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کے بھی نہریں، اور شراب کی بھی نہریں، مگر وہ یہ شراب نہیں ہوگا جو انسان نشہ ہو جاتا ہے اور پھر بک بک کرتا ہے، ہاں یہ شراب نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آخذین ما آتاہم ربہم، یہ لیں گے، لیتے رہیں گے، ما آتاہم، وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً یہ لوگ تھے اس سے پہلے دنیا کے اندر نیک عمل کرنے والے، یہ محسن احسان کرنے والے نیکوکار تھے، یہ دنیا میں نیک عمل کرنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو یہ انعامات ملیں گے۔ تو انعامات کا بھی ذکر ہے اور وجوہ انعامات کا بھی ذکر ہے کہ نیک لوگوں کو انعامات ملیں گے، لیکن نیکی کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اچھے اعمال کی بنیاد پر ان کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ پھر اچھے اعمال تو بہت ہیں، اچھے اعمال تو بہت ہیں، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جو نفس کو رگڑا ملتا ہے، جس سے نفس کو رگڑا ملتا ہے، تو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ کیا اعمال ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ تھے بہت تھوڑے ہی رات کو سوتے تھے، رات کو بہت کم آرام کرتے تھے، باقی راتوں میں عبادت کرتے تھے،
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار، اور سحر کے وقت، تہجد کے وقت، یستغفرون، وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے؟ رات، اکثر رات وہ عبادت میں گزارتے تھے، اور سحر کا وقت جب ہو جاتا تو اللہ سے معافی مانگتے، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بیکار ہیں، اور تو ستار ہے، غفار ہے، تو کرم فرما۔ ایک بزرگ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ بادشاہ وقت نے اس کو پیشکش کی کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں آپ کو، نمروز وہ ملک کا حکمران تھا، تو آدھی حکومت میں آپ کو دے دوں گا، اس ملک کی حکومت جیسے پاکستان کے 2 صوبے آپ کے حوالے کر دوں گا، اس میں آپ کی حکومت ہوگی، تو آدھی حکومت آپ کو دے دوں گا۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا ہے، ذرا توجہ سے سنو، بہت پیارا جواب دیا۔ فرماتے ہیں زاگا کی خبر یافت مزمل کے نیم شب، چوں چتر خنجری، پہلا شعر یہ ہے، چوں چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، چوں چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک نیم روز۔ اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو کیا چتری کی طرح کالا کر دے، اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو چتری کی طرح کالا کر دے، اگر میرے دل میں نمروز حکومت کی خواہش بھی ہو، اگر میرے دل میں اقتدار کی خواہش بھی ہو تو اللہ تعالیٰ میرا چہرہ کالا کر دے۔ جو چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک نیم روز۔ اور پھر وجہ کیا بتلاتے ہیں، آگے مزے کا شعر تو آگے ہے، فرماتے زاگاہ کے خبر یافت مزمل کے نیم شب، زاگاہ کے خبر یافت مزمل کے نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو منم خرم، کہ جس وقت سے میں نے نیم شبی کی اقتدار کا مزہ چکا ہے کہ آدھی رات ہو جاتی ہے اور اللہ کے دربار میں سے جرد ہو جاتا ہوں، ایک خدا ہوتا ہے، ایک میں ہوتا ہوں، اور راز و نیاز کرتا ہوں، زاگا کے خبر یافت مزمل کے نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نم خرم، میں نمروز کی حکومت کو ایک جو کے بدلے میں نہیں لیتا، میرے نزدیک ایک جو کے برابر بھی نہیں، من ملک نیم روز بیک جو نم خرم، وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی کما یلیق بشانہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ وہ ہماری طرح آنا جانا نہیں ہے، اترنا چکا، وہ جیسا یہ متشابہات میں سے ہے، جیسا اس کی شائع نشان ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں، باقی کیسے اترتا ہے اس سے ہمارا کام نہیں ہے، نہ اس کے تہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے کہ میں ان کی دعا قبول کروں۔ خدا خود اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، کوئی استغفار کرنے والا ہے، بخشش مانگنے والا ہے، فاغفر لہ، تاکہ میں اس کے لیے بخشش کر دوں۔ سخی خود اعلان کرتا ہے۔ کیا کوئی صاحب حاجت ہے کہ حاجت مانگ لے، میں اس کے لیے حکم کی حاجت پوری کروں؟ یقین کی بات، یقین کی بات ہے، بات آتی ہے تو یقین پر آتی ہے، دل کا یقین بن جائے کہ دل کی کیفیت بن جائے تو پھر تب یہ مزہ آتا ہے۔ ہماری بستی میں
ایک آدمی تھا، وہ فرماتے تھے کہ میرے دانتوں کی تکلیف تھی سالوں سال. یہ حدیث سن لی، مسجد میں مولانا بیان کر رہے تھے، حضرت اقدس مولانا فضل اللہ صاحب نور اللہ مرقدم نے یہ حدیث بیان کی. میں نے تہجد شروع کیا اور اللہ سے مانگا، دانت ٹھیک ہو گئے اور بس زندگی بھر ٹھیک ہو گئے، اور وہ بھی زندگی بھر تہجد پڑھتے رہے، تہجد گزار بن گئے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھے. یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ صلاۃ الحاجت نہیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت یہ بالکل ایٹم بم ہے، لیکن یقین کی ضرورت ہے. میں نے تجربہ کیا ہے، آزمایا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے تو صلاۃ الحاجت کی کوشش کرتا ہوں. جب مقدر نہیں ہوتا تو توفیق نہیں ہوتی، جب توفیق مل جاتی ہے اور کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کر لیتے. میرا تجربہ ہے. ایک عالم تھے ہمارے علاقے میں، مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کا تھا، نندیوے کا. اس کے سامنے میری زبان سے یہ بات نکلی کہ صلاۃ الحاجت میں اتنی طاقت ہے. میں تو صلاۃ الحاجت کی طاقت بیان کر رہا تھا کہ صلاۃ الحاجت میں ایسی قوت ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کا شوق تھا کہ میری دوسری شادی ہو جائے، پہلی شادی سے پریشان تھا کہیں ایک جگہ. تو حضرت نے فرمایا آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے میرے لیے. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے بزرگ ہیں، وہ تہجد گزار عالم تھے اور مجھ سے عمر میں بڑے تھے، میرے اساتذہ کی جگہ تھے. تو میں نے کہا آپ میرے اساتذہ کی جگہ ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، یہ تو صلاۃ الحاجت کی طاقت ہے، میری طاقت تو نہیں. اب خود پڑھ لے اور خود خدا سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ کرنے والے ہیں. یقیناً وہ نیک آدمی تھے جو جہاں تک ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے تھے بڑے اللہ والے تھے، تہجد پابندی سے پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے. تو اور ہم میرے مشائخ کی جگہ، میرے اساتذہ کی جگہ تھی اتنی عمر میں، استاد تو نہیں تھے لیکن اساتذہ کی جگہ تھے. میں نے کہا مولانا آپ خود پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود عظمت دی ہے، عالم بعمل ہے، بوڑھے بزرگ ہیں، تو آپ خود مانگے اللہ سے، اللہ دے دیں گے. ایسے زیادہ بوڑھے تو نہیں تھے لیکن بہرحال داڑھی میں سفید جیسے ڈاکٹر صاحب کی عمر میں، ایسی عمر میں تھے. نہیں میرے لیے کرنا ہے، اڑ گئے. اب ضرورت تھی تو میں مغرب کی نماز کے لیے اٹھ گئے، میں بھول گیا، نہیں پڑھی. اس کے بعد دوسرے جب نکل آیا تو اس نے کہا صلاۃ الحاجت پڑھ لی. فوراً مجھے کہا، وہ ہمارے ادارے میں مدرس بھی تھے، صلاۃ الحاجت پڑھ لی. میں نے کہا جی بھول رہے. جب عشاء کا وقت آیا نماز کے لیے چلے گئے تو وہ مسجد میں بیٹھے رہے، میں نماز پڑھ رہا تھا. کہنے کہ صلاۃ الحاجت نہ بھولنا. میں سوچ رہا یا اللہ، میں تو صلاۃ الحاجت کی برکت بیان کر رہا تھا، یہ تو پنس گئے. بہرحال میں نے صلاۃ الحاجت پڑھ لی، مصنون دعا کر لی، اللہ سے مانگا. اللہ کی شان کہ کل وہ دوسرے آج شام کو عشاء کو تاک آیا، صلاۃ الحاجت ہوئی، صبح کو وہ وہاں گئے، دعوت دے دی، وہ کام ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی. شام کو آ گئے کہ اب 2000 روپے کی ضرورت ہے، کچھ سامان لینا ہے، وہ بھی آپ نے پیدا کرنا ہے. میں ایک دوست تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا 2000 روپیہ اس طرح ایک دوست کی ضرورت ہے، آپ نے دینا ہے. میں نے وہ بھی لے کر دے دی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالی پر یقین کی ضرورت ہے، عمل پر یقین کی ضرورت ہے. ہماری یقینوں میں کمی ہے، ہمارے یقینوں میں کمی ہے. اگر یقین مضبوط ہو، یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیر. یہ اللہ والے صحابہ کرام ان کو مضبوط یقین تھا، اس لیے 313,000 کے مقابلے میں آ گئے. گھبرائے نہیں کہ ہم تو 313 ہیں، وہ تو 1,000 ہیں. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. آپ نے دیکھا گردآلودہ افغانیوں نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گردآلودہ افغانیوں نے امریکہ کو بھگایا. بھگایا نہیں بھگایا؟ آپ کے علم میں تو ہے بھاگنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں کی یقین مضبوط ہے. مضبوط یقین ہو، اللہ سے مانگو تو نظارہ دیکھو. مضبوط یقین، مضبوط عقیدہ. وبالاسحار هم یستغفرون. میں نے بتلایا کہ حضرت نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ثلث اللیل الاخیر میں، رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں اور پھر خود اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سخی جب خود اعلان کرے کہ مانگو، وہ دیتے ہیں. پھر استغفار، سبحان اللہ. استغفار دیکھو، ہم معمولات میں 200 مرتبہ استغفار بتلاتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ نہیں؟ استغفار نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، کیا فرمایا؟ فقلت استغفروا ربکم. فرماتے میں نے کہا، نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مالوں کے ساتھ اور نرین اولاد کے ساتھ. بنین فرمایا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں گویا باغات بھی دے دیں گے، نہریں بھی دے دیں گے. آج انابت اللہ نہیں، استغفار نہیں، اپنی کوتاہیوں پر. انبیاء جو پاک تھے وہ بھی استغفار پڑھتے. وجہ کیا؟ بات فرماتے ہیں کہ ترقی کی وجہ سے، منازل کی وجہ سے، وہ گزشتہ جس سے وہ ترقی کر جاتا ہے تو گزشتہ مرحلہ ان کو کوئی تاریک نظر آتا تھا، اس لیے وہ استغفار پڑھتے تھے. کیونکہ آگے ترقی کرتے کرتے کیا جب روشنی میں انسان کیا 100 برف کا ہوتا ہے، پھر 1000 وولٹ کا ہوتا ہے، پھر 2000 وولٹ کا ہوتا ہے. جتنا انسان روشنی میں آگے بڑھتا ہے تو معمولی روشنی اس کو کمزور نظر آتی ہے. سمجھ گئے؟ اور بات فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم التحیات و تسلیمات امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ میں استغفار پڑھتا ہوں کہ پاک ہوں گناہوں سے، تو تم تو گناہ کے اے میری امتیوں، تم تو گناہ سے آلودہ ہو، تمہارے لیے تو استغفار بہت ضروری ہے. امت کو تعلیم کے لیے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں امت کی تعلیم کے لیے کرتے تھے، خود پاک تھے، امت کی تعلیم کے لیے بعض اعمال کرتے تھے. جیسا کہ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا آپ کو. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ حضور کے پاس وفد آیا، اس میں ایک وہ حسین نوجوان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے بٹھا دیا. تو محدثین لکھتے ہیں کہ حضور تو پاک تھے، اس کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا،
تو یہ کیوں ایسا کیا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، رنگین لڑکوں کے ساتھ میل جول نہ کرو، ہاں لڑکیوں کے ساتھ میل جول، رنگین لڑکیوں کے ساتھ میل جول نہ کرو۔ مولانا صاحب، پیر صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، افسر صاحب، تم دفتر میں لڑکیوں کو رکھتے ہو اور تم کہتے ہو میں تو بزرگ ہوں، تم کہتے ہو میں تو بوڑھا ہوں، تو یہ شیطان ایسے چالاک ہے کہ بوڑھوں کو بھی کیا پسلا دیتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی پسلا دیتے ہیں۔ یہ شیطان کی بڑی چالیں ہیں، بڑی چالیں ہیں۔ اور آج کل تو یہ فتنہ عام ہے، دفتروں میں عورتیں آ گئی، کاروبار چمکا رہے ہیں اور اپنے ساتھ لڑکیاں لگا رہے ہیں، لڑکیاں لگا رہے ہیں۔ ہر آدمی نبی سے بھی العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نبی سے بھی آگے پاک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبحان اللہ وبحمدہ کتنے پاک تھے اور اس کے صحابہ کتنے پاک تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اس کی چچا زاد بائی بھی ساتھ سوار تھے۔ آگے لڑکی مسئلہ پوچھنے آئی تو حضور نے اپنے چچیرے بائی کا چہرہ موڑ لیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ نے اپنے چچیرے بھائی کا منہ کیوں موڑ لیا؟ فرمایا یہ نوجوان ہے اور وہ لڑکی بھی نوجوان ہے، شاب و شابۃ، درمیان میں سید الانبیاء بیٹھے ہیں۔ آپ خود سوچے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا، چاہے تم پیر ہو، چاہے تم عالم ہو، چاہے تم مفتی ہو، چاہے تم شیخ الحدیث ہو، چاہے تم ملک ہو، چاہے تم خان ہو، چاہے تم نواب ہو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ میل جول کرنا درست نہیں ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیز کرنے والے، پرہیز کرنے والے فی جنات وعیون۔ اب ایک نیا فتنہ آیا ہے، نیا فتنہ آیا ہے، انبیاء کا فلم چل رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ انبیاء کا فلم چل رہا ہے۔ سن لو، بعض لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں رہ جاتا، اس کی بھی نکاح بھی ختم ہو جاتا۔ اب کہیں گے کیوں؟ آج کل تو ہر آدمی مجتہد ہے، کیوں؟ وجہ پوچھتے ہیں، حالانکہ مقلد کے لیے بس حکم ہی کافی ہوتا ہے۔ اور کیوں جی کیوں؟ دیکھو، ایک نبی کو ایک اداکار کی شکل میں پیش کرنا، یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ تم کہہ دو۔ یہ نبی کا فوٹو تو خود نہیں ان کے پاس ہے۔ ایک اداکار حضرت یوسف علیہ السلام کی ادائیں کرتا ہے، اس کی شکل میں پیش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اب غیر یوسف اگر اپنے آپ کو یوسف کہتا ہے، نبی کہتا ہے، تو یہ کافر بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ جو اس کا وہ پر گیا مزہ اڑاتا ہے، گیا اس پر راضی ہوتا ہے، وہ بھی کفر پر راضی جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تم جواب دو۔ رضا بالکفر کفر ہے۔ تم کہو گے مفتی صاحب تو سخت آدمی ہے، تیزی کرتے ہیں۔ سخت نہیں ہوں، تمہارے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، تمہارے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ انبیاء کی شان دیکھو، اداکار ان کی صورت میں، نبی کی صورت میں اداکار آتا ہے اور اپنے آپ کو یوسف کہتا ہے۔ اداکار حضرت بنیامین کی شکل میں آتا ہے، اداکار حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے نہیں آتا؟ کیسے یہ سارا فلم کیسے بنے گا؟ اداکار کی کیا حیثیت ہے کہ نبی کی شکل میں آئے؟ اداکار تو انبیاء کے مقابلے میں چوڑے چمیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک چوڑا چمیار نبی کی ادائیں گویا
نبی کی شکل پیش کرتا ہے کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، انی انا یوسف وہذا اخی۔ ہے یا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں؟ اسی طرح دوسرے نبی کا ہو، قسم قسم کے فتنے ہیں، اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے رکھے۔ دیندار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو انبیاء کا فلم ہے، دیندار بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ انبیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ایک اداکار اس کی ادا کرے، اس کی شکل پیش کرتا ہے، نبی اداکار کی شکل میں آتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کو قسم قسم کے طریقوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان سویا ہوا ہے، مسلمان سویا ہوا ہے قسم قسم طریقوں سے۔ تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ آپ لوگ میری بات پہنچا دیں لوگوں تک کہ آج کل جو انبیاء کا فلم چل رہا ہے اس کا دیکھنا، اس پر خوش ہونا، یہ کفر ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لو، یہ مسئلہ سمجھ لو، تمہاری ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، میں تمہارا دشمن مخالف نہیں ہوں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ خود سوچیں کہ وہ یہاں یوسف علیہ السلام کی شکل تو ان کے پاس نہیں ہے، ایک اداکار حضرت یوسف علیہ السلام کی ادائیں اپناتا ہے، دوسرا اداکار حضرت یعقوب علیہ السلام کی ادائیں اپناتا ہے، تیسرا اداکار حضرت بنیامین کی ادائیں وہ ادا کرتا ہے، چوتھا اداکار ان کے دوسرے بھائیوں کی ادائیں ادا اپناتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے اداکار انبیاء یا اولیاء کی ادائیں اختیار کر کے اپنے آپ کو نبی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، تو یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار فی جنات، باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں۔ کون لوگ ہوں گے؟ پرہیزگار، پرہیزگار۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لیں گے، وصول کریں گے وہ جو اللہ ان کو دیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت کم سوتے تھے، اکثر رات عبادت کرتے تھے۔ وبالاسحار، اور سحر کے وقت یستغفرون، وہ اللہ سے معافی چاہتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تو بدنی مجاہدہ، اب مالی مجاہدہ۔ وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق للسائل، حق ہے للسائل، مانگنے والے، سوال کرنے والے کے لیے بھی، والمحروم، اور محتاج کے لیے بھی۔ ان کے مالوں میں غریبوں کا، مسکینوں کا وہ حق ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اللہ فرماتے اس زمین کے اندر دلائل قدرت ہے للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس زمین میں اگر وہ دیکھیں، غور کر لیں، یہ درختوں کو دیکھیں، یہ پہاڑوں کو دیکھیں، یہ برف اس روئے زمین پر پہاڑوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، درختوں میں پہ رنگا رنگ میووں کو دیکھیں کیا رنگا رنگیاں ہیں، اور اس کے اندر مختلف کوٹیوں کو دیکھیں، اور مختلف باغات کو دیکھیں، اور مختلف نہروں کو دیکھیں، اور مختلف چشموں کو دیکھیں۔ یہ ساری یہ روئے زمین کے اندر یہ اللہ کے دلائل قدرت ہیں، اس کا کوئی موجود، اس کو کوئی وجود دینے والا ہے۔ یہ خود رو نہیں ہے، یہ اس کی موجد کوئی ہے، اس کا موجد کوئی ہے۔ دیکھو ایک چھوٹا سا مکان خود بخود بن سکتا ہے؟ جواب دو کہ نہ مستری ہو، نہ خرچ ہو، نہ سامان لایا، خود بخود سامان آیا اکٹھا ہو جائے، خود بخود بلڈنگ کھڑی ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا مکان
ایک جھونپڑی بھی خود بخود بن سکتی ہے؟ اس کے لیے بنانے والے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پورا کارخانہ، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ حجر، یہ نہریں، یہ ساری کائنات، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے لیے کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں، وہی وہ اس نظام کو چلانے والے ہیں۔ اور ایسا نظام آپ دیکھیں، رات دن جو نظام ہے 12 مہینے کا، 1 منٹ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتا۔ سورج اسی وقت پہ اسی دن جس کو ڈوبتا ہے، جو وقت ان کا مقرر ہوتا ہے اسی وقت نکل آتا ہے۔ چاند اسی نظام سے چلتا ہے۔ چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سمجھ گئے؟ اور ایک ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، اس زمین سے کئی گنا بڑا۔ اور یہ سارے کے سارے ستارے، یہ بڑے بڑے ستارے کہ کئی گنا زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، اس کو اللہ نے فضا میں لٹکایا ہے۔ فضا میں، یہ آسمان سے نیچے ہے، آسمان کے اندر گھسے ہوئے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ معلقۃ بسلاسل النور، یہ لٹکے ہوئے ہیں فانوس کی طرح۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان کو مزین کر دیا ہے بمصابیح، چراغوں سے۔ رات کو چمکتے ہی نہیں چمکتے، یہ لٹکے ہوئے ہیں، جیسے فانوس لٹکا ہوا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور چھت کے لیے زینت ہے یا نہیں ہے، اس طرح یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ جب امریکہ نے دعویٰ کر دیا، جب ہم چھوٹے تھے دعویٰ کر دیا کہ ہم چاند پہ چڑھ گئے، تو بعض علماء جو وسیع المطالعہ نہیں تھے، اس نے کہا یہ کہنا غلط ہے، وہ کافر ہو گیا جس نے کہا کہ وہ چاند پہ چڑھ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت فخر المحدثین علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بینات میں لکھا کہ نہیں یہ تو ہماری تصدیق ہے، ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھ چکے ہیں، معراج پہ جا چکے ہیں، آسمانوں پہ انسان چڑھ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھایا کہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا تو یہ قسم درست ہے، کیونکہ آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہے۔ آج سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو محمد مصطفیٰ کہہ چکے تھے وہ سچ کہہ چکے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کہہ چکے تھے وہ سچ کہہ چکے ہیں رحمہ اللہ۔ اللہ امام ابو حنیفہ کے قبر کو نور سے بھر دے۔ کیسی پھر اس وقت کہہ چکے تھے۔ حضرت نے فرمائی تو ہماری تصدیق ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ان کی جوتی ان کے منہ پر، جو وہ انکار کرتے تھے اب ماننے لگے۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کائنات کے اندر میرے دلائل قدرت ہے، لیکن تم اس پہ غور کرو، تم غور نہیں کرتے۔ آگے فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، تمہارے جانوں میں بھی عبرت کی نشانیاں ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ذرا اپنے چہرے کو دیکھو، اپنے ناک کو دیکھو، اپنے آنکھوں کو دیکھو، اپنے کانوں کو دیکھو، اس کے اندر پردوں کو دیکھو، اور جتنا جو چیز نازک ہے اس کو کیسے محفوظ کر لیا۔ سب سے اہم دل ہے یا نہیں ہے؟ دل کو کیسے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر آنکھیں ہیں تو اس کے اندر کیسے ہڈیاں لگا دی، جب زمین پہ رکھتے ہیں تو پہلے ہڈیاں لگ جاتی ہیں، یہ ہڈی ہے یہ ہڈی ہے یا نہیں ہے، پہلے ہڈیاں لگتی ہیں، آنکھیں محفوظ رہتی ہیں کیونکہ نازک ہے۔ کانوں کے پردے نازک ہیں تو وہ کیسے اندر محفوظ کر لیا۔ جو چیز جتنا نازک ہے اور جتنے تحفظ کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفظ دیا ہے۔ کائنات قدرت کا نظام تو دیکھو۔ زبان کو دیکھو، نرم ہے یا نہیں ہے، نازک ہے یا نہیں ہے، زبان کو کیسے محفوظ کر لیا۔
وفی انفسکم، اللہ فرمائے تم اپنے اندر اپنے جانوں میں افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، ذرا غور نہیں کرتے، اپنے آپ کے اندر غور کرو، یہ میرا نظام ہے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ کس کا ہے؟ شوق سے کہو کس کا ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ آنکھیں دینے والا کون؟ ناک دینے والا کون؟ زبان دینے والا کون؟ کانے دینے والا کون؟ دل دینے والا کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ایک پیارے بزرگ کی تو فرمانے لگے، ہم نے کہا ایک بچی کو تکلیف تھی دل کی، تو حضرت نے فرمایا جو دل کو بنا سکتے ہیں وہ دل کے سوراخوں کو بھی بند کر سکتے ہیں۔ دلوں کے بنانے والا، سمجھ گئے؟ ہاں، وہ ان کے سوراخوں کو بھی بند کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دلوں کے بنانے والا کون؟ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو صدر مملکت ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، ڈاکٹر ارد گرد کڑے ہوتے ہیں، اسپتال میں ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ امریکہ سے لاشیں آتی ہیں آپ کے حکمرانوں کی یا نہیں لاتی؟ آتے نہیں آتے؟ امریکہ میں داخل کر لیتے ہیں کہ وہاں تو بچ جائے گا، وہاں تو بچ جائے گا، لیکن جب خدا کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سب میں میری دلائل قدرت ہے۔ تو اللہ نے دو چیزیں بنیادی طور پر بیان فرما دی۔ ایک چیز یہ بیان فرما دی کہ تم بدنی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ بدنی عبادت، اور وہ بدنی عبادت رات کی عبادت۔ کون سی عبادت؟ کیونکہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کا قیام اللیل یہ نفس کو خوب رگڑا دینے والی چیز ہے۔ نفس اس سے پامال ہوتا ہے، اور جن اعمال سے نفس پامال ہوتا ہے وہ اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے رات کی عبادت تہجد۔ اور دوسرا عمل جو بتایا کہ اپنے مال کے اندر مسکینوں کا حق نہ بھولنا۔ وفی اموالہم حق للسائل، تو بدن کے لحاظ سے اپنے نفس کی اصلاح رات کی عبادت میں ہے، اور مالیات کے لحاظ سے نفس کے بخل کو نکالنے کے لیے مسکینوں کی امداد میں ہے، غریبوں کی امداد میں ہے۔ تو تمہارے نفس کے اندر جو بخل ہے وہ ختم ہو جائے گا، بخل ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ جب دل اجازت دے، جب تک دل ساتھ نہ دے تو پھر باڈی کام نہیں کر سکتا۔ دل بنانے کی ضرورت ہے۔ دلوں کو کیسے بنائیں گے؟ ذکر الہی سے ان کو صاف کریں گے۔ اس دل کو زنگ لگتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے، اور اس زنگ کے دونے کا علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر و فکر کی زندگی نصیب فرما دے۔